الرحمن الرحیم وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق ہیں جو ہر شے کا خالق ہے، اور جس چیز کا جس شے کا وہ خالق ہے وہ ہر شے اس کے عذاب سے ڈرتی ہے۔ جہنم کی آگ کے 70 طبقات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے 70 طبقات ہیں۔ طبقات سے مراد یہ ہے کہ 70 سیکشن ہیں اگر آپ یہ کہہ لیں، اور ہر سیکشن دوسرے سیکشن سے ڈرتا ہے، یا اللہ مجھے اس آگ کے پاس نہ لے کے جائیں، آگ سے ڈرتی ہے، مجھے اس آگ کے پاس نہ لے کے جائیں، میں جل جاؤں گی۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی خلق کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اور ہم رمضان المبارک کے اس عشرہ میں جو مغفرت کا مہینہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ حتیٰ کہ شیطان بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، شیطان کو بھی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ یہاں جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی عرض کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے بارے میں ہمارا انی اخاف اللہ، اور اللہ سے شیطان کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم غزوہ بدر کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کو یوم فرقان فرمایا۔ یوم فرقان حق و باطل کو علیحدہ کر دینے والی جنگ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوم فرقان کے نام سے یاد فرمایا۔ مکہ المکرمہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معرکہ بدر سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لی ہوئی تھی، اور ہاتھ میں چھڑی لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر دائرے بناتے جاتے، زمین پر دائرے بناتے جاتے، اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اور صحابہ کرام کو آپ بتاتے جاتے کہ صبح ابو جہل قتل ہو کر یہاں گرے گا۔ دوسرا دائرہ بناتے ہو تو فرماتے ابو لہب جہاں گرے گا، پھر تیسرا دائرہ فرماتے تو امیہ یہاں گرے گا، پھر عقبہ یہاں گرے گا، پھر شیبہ یہاں گرے گا۔ آپ نے بڑے بڑے جو کفار تھے نا، جنہوں نے صبح یا جس جگہ گرنا تھا ان کے دائرے بنا کے صحابہ کرام کو پہلے فرما دیا یہاں ان کے سردار صبح قتل ہو کے گریں گے۔ صحابہ کرام نے بعد میں فرمایا، صحابہ کرام نے بعد میں ذکر کیا اسی بات کا، آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں دائرے لگائے تھے ہم نے وہاں وہاں دیکھا وہ 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں گرے، انہی دائروں پر گرے۔ یہ شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ لڑ رہا تھا، اور آپ کا جب بھی خیال آتا جنگ لڑتے رہتے میں بھاگتا پیچھے عریش کی طرف، جو عریش بنائی ہوئی تھی سرکار اس کے اندر تشریف فرما تھے، میں بھاگتا آ کے سرکار کو دیکھتا، دل کو تسلی ہوتی، پھر لڑنے کے لیے چلا جاتا، اور جب آ کے سرکار کو دیکھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے ہوتے تو یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم کا ورد آپ کی زبان پر جاری ہوتا۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے میں 3 دفعہ آیا، تینوں دفعہ میں نے دیکھا کہ سرکار سجدے میں ہیں اور یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم کا ورد فرما رہے ہیں۔
حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اسی بات کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں جب کہ گمسان کا جنگ پڑا، گمسان کہتے ہیں کہ جب ساری فوجیں پہلے ایک دو تین لوگ جاتے ہیں، ہمارے بھی اسی طرح یہ جنگ شروع ہوئی. تو جب گمسان کا حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب گمسان کی جنگ لڑی کہ پوری فوج ادھر سے ٹکرائی اور پوری فوج ادھر سے ٹکرائی، تو پھر جب فوجیں لڑ رہی تھیں آپس میں تو ہم نے دیکھا کیا وہ سین ہوگا، کیا وہ سما ہوگا. ہم نے دیکھا، حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود زرہ پہن کے اپنی تلوار پکڑ کر جب میدان عمل میں آئے اور آپ مڑ کر حملہ کر رہے تھے، بڑھ کر حملہ کر رہے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں نے سرکار کو جنگ میں آ کے دیکھا تو آپ فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ اکرام جو اس وقت جنگ میں لڑ رہے تھے، اتنا جذبہ سرکار کے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ جنگ میں ہوا کہ تمام صحابہ کرام نے مل کے نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا. اور یوں لگتا ہوگا اس وقت جب 313 نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو یوں لگا ہوگا کہ جیسے آسمان پھٹ جائے گا. یہ جذبہ تھا اس وقت صحابہ کرام کا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بڑھ کر جو ہے وہ حملے کر رہے تھے ان پر، اور ساتھ حضرت علی مرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ فرماتے تھے قوموا الی الجنہ، قوموا الی الجنہ، جنت کی طرف بڑھو. دیکھیں جب وہ ذکر ہو رہا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود جنگ میں شریک ہوں گے اور صحابہ کرام کو کہہ رہے ہوں گے کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، کفار کا قتال کرنے کے لیے سرکار آگے بڑھ رہے ہیں اور فرما کیا رہے ہیں جنت کی طرف بڑھو، کیونکہ تم کفار کو قتل کرو گے تو یہ تمہارے لیے جنت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے، آپ فرماتے ہیں کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک آواز ہمیں آتی تھی اقدمو خیزم، اس قسم کے الفاظ اقدمو خیزوم، اقدمو خیزوم، یہ آواز آتی تھی لیکن کہنے والا نظر نہیں آتا تھا، کہنے والا نظر نہیں آتا تھا، اور یہ آواز ہمیں سنائی دیتی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل ہے، یہ جبرائیل کے الفاظ ہیں اور یہ ان کی آواز تھی. اور یہ جو خیزوم لفظ ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، اور آپ سرکار دو عالم ان کو فرما رہے تھے اقدم خیزوم کے قدم بڑھاؤ، اپنے گھوڑے کو کہتے تھے قدم بڑھاؤ. میں یہاں صبح جب میں تھوڑی اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے یہاں دیکھا تو میں نے یہ سوچ رہا تھا کہ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ان 1000 کفار کے لیے کافی نہیں تھے؟ جبرائیل علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اگر اپنا وہ سیدھا پر کھولیں تو پورا مشرق کور کر لیتے ہیں، اور بایاں پر جب آپ کھولتے ہیں تو مشرق سے لے کے مغرب تک آپ کور کر لیتے ہیں. یہ شان ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا. تو کیا ان کے لیے 1000 کو ایک فرشتہ بھی آ جاتا تو وہ کافی تھا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ فرشتوں جاؤ کام تم بھی ساتھ کرنا، میرے محبوب کے غلاموں کی ڈھال بن جانا، تلوار میرے محبوب کے غلاموں کی چلے، قتل تم کر دینا، نام میرے محبوب کے غلاموں کا ہو جائے. یہ شان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا. 14 صحابہ کرام جنگ بدر میں شہید ہوئے، 13 موقع پر شہید ہوئے اور ایک راستے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوئے اور کفار بنا لیے گئے، اور باقی جو ہے وہ دم دبا کر بھاگ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ کفار جو ہیں یہ تم دیکھنا یہ کفار دم دبا کر پیٹھ موڑ کر بھاگیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کفار کو ہم نے بدر سے بھاگتے ہوئے دیکھا تو پھر اس آیت کی سمجھ آئی کہ وہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نازل فرمائی تھی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی فتح عطا فرمائی، بڑی عظیم فتح. حق و باطل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق سے باطل کو علیحدہ فرما دیا اور مسلمانوں کو جو ہے وہ بڑی فتح نصیب ہوئی. بات تو یہاں پر
کافی ہے. دوسرا ایک